اس بخاری شریف میں ایک باب موجود ہے، پورا چیپٹر ہے، امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب ما یکرہ ان یکون الغالب علی الانسان الشعر حتی یصدہ عن العلم والذکر والقرآن۔ یہ ناجائز ہے کہ کسی آدمی پر شاعری اتنی غالب ہو کہ شاعری کم ہو، شاعری زیادہ ہو اور علم قرآن اور ذکر تھوڑا ہو، ایسی شاعری ممنوع ہے۔ یہ پورے اب مجھے بتائیے ہماری سٹیجوں پہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری عام محفلوں میں سٹیج سیکرٹری محلے کا کوئی چھوکرا ہوتا ہے یا مشہور کوئی نقیب جس نے نقابت پر 2-4 رسالے کتابیں پڑھ لی ہوں اور شعر و شاعری کی بھرمار کرتا ہو، اور وہ اتنی بھرمار کرتا ہو کہ سننے والا تنگ پڑ جائے اور سپیکر بیچارہ جواب دے جائے۔ محفلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں عام شام ہماری محفلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری محفل میں کبھی کوئی جج آ کے نہیں بیٹھتا، کبھی کوئی وکیل آ کے نہیں بیٹھتا، پروفیسر نہیں بیٹھتا، MBBS ڈاکٹر نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے وہاں کیا ہوگا، وہاں ڈھولے ہوں گے، مائے ہوں گے، گانے کی سر اور ترنم پر نعت پڑی جائے گی اور نعت کی بے ادبی ہوگی، کبھی ایک ہاتھ اٹھوایا جائے گا اور کبھی 2 ہاتھ اٹھوائے جائیں گے، کبھی خود ہن ہینج کرو، ہن ہینج کرتے رہو۔ یہ تماشے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کوئی سنجیدہ آدمی ان محفلوں میں بیٹھنا گوارا پسند نہیں کرتا، ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، 6395 حدیث نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ کو بلوایا، فرمایا میری نعت کیسے پڑھو گے، سناؤ۔ انہوں نے نعت پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے لم یرد، حضور نے ناپسند فرمائی۔ اب صحابی نعت لکھ کے حضور ناپسند فرما دے تو یہ 15ویں صدی والے تو پھر گئے نا سارے جھگ کی طرح بیٹھ گئے، اعتبار ہی کوئی نہ رہا۔ پھر رکاب بن مالک کو بلایا، پھر آخر میں حضرت حسان بن ثابت کو بلوایا۔ انہوں نے عرض کیا حضور اب آپ نے شعر کو بلایا ہے۔ حضور نے فرمایا لا تعجل، آپ بھی جلدی نہ کرو، فاتح ابا بکر، آپ ابو بکر کے پاس جاؤ، میری لات لکھنا آسان نہیں ہے، فاتح ابا بکر، ابو بکر کے پاس جاؤ، انہ عالم انصاب قریش، وہ قریشیوں کے نسب اور خاندانی پیڑھیوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے، حتی یلخص لک نسبی، وہ جب تک میرا خاندان تجھے سمجھائے نہیں اس وقت تک تم نے نعت نہیں لکھی۔ آج ہم یہی کہتے ہیں کہ نعت لکھنے والوں، کسی صدیق اکبر کے غلام کو اپنی نعتیں چیک کرانے کے بعد انہیں لانچ کرو۔ نعت لکھنا ایسے ہے جیسے پل صراط سے گزرنا ہو، تلوار کی دھار سے گزرنا ہو، بڑھا دیا تو شرک ہے، گھٹا دیا تو بے ادبی۔ ہر بندہ نعت لکھ رہا ہے، فلمی دھمالے مسجدوں میں پڑھی جا رہی ہیں، فلمی گانے لکھنے والا دھمالی آدمی ہے اور اس کی دھمال کو اتنی پذیرائی دی جا رہی ہے، اور ہمارا مسلک اس کے مطابق اپنا عقیدہ بدل رہا ہے۔ ہماری عوام کا یہ عالم ہے اور یہ بتانے والا کوئی نہیں۔ سٹیجوں پہ ہم لوگ یہ باتیں بتاتے نہیں ہیں، ہم عوام کو مطمئن کرتے رہتے ہیں۔ مجھے ٹیلی فون پہ بتا دیا جاتا ہے، میں عام بات کر رہا ہوں، مجھے فون پہ پہلے بتا دیا جاتا ہے جی آپ نے خطاب کرنا ہے، عوام دا بھی کچھ خیال رکھو، یعنی کوئی دوڑے مائیے بھی سنانا، کچھ لطیفے سنانا، عوام کو مطمئن کرنا بھی ضروری ہے کہ بلا عوام کی فرمائشیں پوری کرنے سے ہی ہم نے اپنے مسلک کو تباہ کیا ہے۔ عوام کی فرمائشیں پوری نہیں کی جاتی، عوام کی اصلاح کی جاتی۔